الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم، میرے بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے عافیت سے رمضان اور پھر عید بھی عطا فرما دی. عید پر ایسے مجھے ایک شعر یاد آیا حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی اسماعیل صاحب دامت برکاتہ عالیہ کا، میرے ایام غم بھی عید رہے، میرے ایام غم بھی عید رہے، ان سے کچھ فاصلے مفید رہے. یعنی جتنے بھی مجاز ہیں ان سے غم تو آیا، لیکن وہ میرے لیے عافیت کے رہے، عید کے رہے، کیونکہ ان سے کچھ فاصلے مفید رہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے عافیت سے یہ مبارک ایام رمضان کے اور عیدین کے بھی عطا فرمائے، عید کے بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تا حیات عافیت اور سلامتی ہی نصیب فرمائے. میرا بھی کوئی رب ہوتا ہے موسیٰ، تو میں اس سے عافیت مانگتا. اللہ تعالیٰ عافیت دارین فلاح دارین نصیب فرمائے. بڑی دولت ہے جس کو دونوں جہاں کی عافیت مل جائے اور فلاح مل جائے. چونکہ رمضان کے اندر الحمدللہ کسی درجے آدمی احتیاط کر لیتا ہے گمنکرات سے، عام سے عام آدمی بھی. گھروں کے اندر یہ سانپوں کا پٹارا جسے ٹی وی کہتے ہیں وہ بند ہو جاتا ہے کسی درجے. الحمدللہ کہیں نہ کہیں اس کا بھی اہتمام ہو جاتا ہے. یہ ہمارے والا شاردو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ سانپوں کا پٹارا ہے، ایک نہیں تو دوسرا، دوسرا نہیں تو تیسرا ڈس لے گا. چونکہ اب اتنی زیادہ منکرات ہو گئے کہ اس کا احساس کم ہو گیا اور ان باتوں کے سننے کا تحمل بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. تو بہرحال کسی درجے یہ چیزیں ختم ہو گئی، کسی درجے اور بہت سارے منکرات ہیں ان سے احتیاط ہو جاتی ہے، گانے بجانے سے اور خرافات سے. لیکن صرف یہ رمضان تک کا ہی نہیں ہے معاملہ. ہمارے دوبارہ فرماتے ہیں بھائی ہم رمضان ہی تھوڑی ہے، رمضان تو اس 12 مہینے کے اوپر آنے کے لیے، بقایا 11 مہینے پہ آنے کے لیے مشق کرائی جا رہی ہے، تاکہ تم بقایا زندگی ہم نے تمہارے لیے آسان کر دیا. روزے کے اندر نہ ہو پیٹ میں چارہ تو پھر کیا کرے گا نفس بیچارہ. تو حضرت فرماتے تھے کہ رمضان میں بھی جو گناہ نہ چھوڑے، تو جب چارہ کے بغیر ظالم گناہ نہیں چھوڑ رہا تو چارہ ملے گا رمضان کے بعد، تو کیا کرے گا یہ. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ جس طریقے سے رمضان میں کوشش کی گئی، ہمارے ارادے اور عزم پر ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے سالک جو ہے اس کی اپنی ہمت ہے. وہ جب ہمت کرے گا، ہمت اور انشاءاللہ جان کی بازی لگا کر ہمت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے اس منکرات سے اور اس عادت بری لگی ہوئی خبیثہ اس سے جان چھوڑا دے گا. جو جان لڑائے گا وہی جان چھوڑائے گا. تو الحمدللہ پہلے ہمارا عزم اور ارادہ ہوتا یہ ہے کہ ذہن یہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ بس رمضان ختم ہو پھر خوب مزے کریں گے، ہر عام مزے. تو ذہن ہی پہلے سے جو ہے اس بات پر آمادہ نہیں ہوا کہ بھئی اب بقایا زندگی میں رمضان کی طرح گزاریں گے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اعمال سے بچیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ذہن کے ارادے اور عزم سے اور اس کی ہمت سے اللہ تعالیٰ کی مدد خاص آئے گی.
تو بھائی ابھی سے ارادہ کر لیں. ابھی تو رمضان بھائی گئے تھوڑے دن ہوئے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہم ہر ممکن کوشش کریں گے. اور ناراض کر دیکھ بھی لیا, پریشانی ہے. اس درجے پریشانی ہوتی ہے کیونکہ حضور علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ گناہ کی خاصیت یہ کہ دل میں کھٹک پیدا ہو, بے چینی, بے قراری اور یہ خوف ہو کوئی دیکھے نہ. تو بری چیزیں ضروری تو یہ خوف ہوتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ, لیکن آدمی یہ سمجھتا ہے کوئی نہ دیکھے. لیکن حضرت فرماتے ہیں, حضرت کے شعر ہے نا, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے. علم یعلم بان اللہ یرا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرکزوں کی یہاں روزانہ صبح یہ مراقبہ 2 منٹ کا ہوتا تھا, علم یعلم بان اللہ یرا کا. یہ 2 منٹ کا حضرت فرماتے تھے مراقبہ حاجی صاحب کے یہاں جو ہوتا تھا اس کا اتنا اثر ہوتا تھا کہ دن بھر آدمی کو اس مراقبے سے الحمدللہ کئی گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. کہ علم یعلم بان اللہ مجھے دیکھ رہا اور میں کہاں دیکھ رہا ہوں, اللہ مجھے دیکھ رہا اور میں کیا کر رہا ہوں. تو جس درجے استظہار بڑھتا رہتا تھا اسی طریقے سے جو ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ماموں جو تھے غالباً بہت بڑے بزرگ تھے اور لوگ استفادہ اٹھاتے تھے. ہم شیرہ نے کہا, یعنی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ نے, کہ بھئی ساری دنیا یہ بیٹا میرا اب 12-13 برس کی عمر کو پہنچ گیا, اسے بھی استفادہ ہونا چاہیے یعنی آپ کے فیض سے. تو حضرت کے کچھ توجہات اور کچھ باتوں سے اس درجے کیفیت احسانیہ نصیب ہو گئی کہ 1 دن 2 دن گزر گئے بیت الخلاء نہ جائیں. کیفیت احسانیہ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا استظہار ہو کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, اور یہ پختہ ہوتا جائے. والدہ نے, کیونکہ اب اس کا خیال رہتا تھا اللہ دیکھ رہا اور میں کہاں جاؤں, کیسے کروں. تو یہ کیفیت احسانیہ یہ علم یعلم بان اللہ یرا سے بھی پیدا ہوگی. اور جس درجے اللہ تعالیٰ کا تعلق اور محبت اور اللہ کا تعلق بڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ منکرات سے بچنا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق سب سے اصل ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو 2 طریقے ہیں یہ دل کو بنانے کی, ابھی جیسے اشعاری پڑے گا کہ دل کو بنانے کی 2 صورتیں ہیں. دل ایک فیلڈ ہے, ایک زمین ہے. اب اس کی کسی نے پہلے سے ہی اس کے خیال نہیں رکھا, اسے نہیں بنایا, اور واقعی ہماری دل پر کتنی توجہ رہتی ہے اور کتنی بنانے کی ہم نے کوشش کی. کیا کچھ نہیں ہے, حسد بھرا ہوا ہے, کینہ بھی ہے, بھائی اور جائی امراض کتنے بھرے ہوئے ہیں, اور دل کا کیا حال ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں سب. لیکن اسے دل کو چیر کر ہی دیکھا جائے گا, اس کو بنانے کی ضرورت ہے بھائی. خبر میں لٹا کے یہی دل کے حساب سے تو سارا معاملہ, زبان اسی اعتبار سے کام کرے. لیکن ہمارے دلوں میں تکبر, حسد, کینہ, بغض کس درجے بھرا ہوا ہے, اور ہوس اور بے جا محبت. ایسی حضرت پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آیا, نہ کوئی راہ پا جائے, کیا زبردست حضرت کا مقام ہوگا. نہ کوئی راہ پا جائے, نہ کوئی غیر آ جائے, یعنی دل کہیں نہ پھنس جائے, نہ دل میں کوئی آ جائے غیر اللہ. نہ کوئی راہ پا جائے, نہ کوئی غیر آ جائے. حریم دل, حریم کہتے ہیں باؤنڈری کو, احاطے کو. بعض لوگ نہ سمجھے, حرم ہے, حریم سے ہی ہے, اس کی احاطہ ہے, باؤنڈری.
تو فرمایا نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد ہر وقت پاسباں رہنا. اس دل کو جو ہے ہر وقت اس کی نگرانی ہو، نہ یہ کہیں پھنس جائے غیر اللہ میں، نہ کوئی غیر اللہ اس میں پھنس جائے، اس میں آ جائے. لہذا دل کو بنانا ہے. تو دل کا بننا بہت ضروری ہے. تو حضرت فرماتے کہ ویسے تو دو طریقے ہیں فیلڈ کے. ایسی حضرت کا ایک اور شعر بھی یاد آیا اور زبردست شعر ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی حقیقت نصیب فرما. فرماتے ہیں شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا. شکر ہے، شاید لگایا حضرت نے، کتنی تواضع ہے. شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا. کیا مطلب؟ حضرت فرماتے تھے کہ میاں یہ بھی کیفیت احسانی اور استظہار پر ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی پھانس چوب جائے، پھانس اور ٹوٹ جائے، کانٹا یا پھانس. اب آپ بریانی کھا رہے ہیں، یہ پھانس اپنی فیس مارتا ہے. بیوی بچوں میں، کاروبار میں، نوٹوں کی گڈیوں میں یہ پھانس اپنی فیس مارتا ہے. تو حضرت اپنے یہ دعا بھی کر رہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دل ہمیں عطا فرما دے کہ آپ اپنی محبت کا درد بھرا کانٹا ہمارے دل میں داخل فرما کر توڑ دیجئے. لہذا جہاں بھی رہوں یہ آپ کی درد محبت ہر وقت مجھے آپ کی طرف استقامت کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ رکھے، تاکہ آپ کی نافرمانی اور آپ سے دور نہ ہوں. ہر وقت یہ درد جو ہے نسبت مع اللہ، تعلق مع اللہ کا ایسا درد بھرا کانٹا ہمارے دل میں داخل فرما کر توڑ دیجئے. میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں، میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں، میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے. دوستو یہی تو دولت ہے. اگر یہ نہ لے گئے تعلق، اللہ کی محبت اور یہ درد بھرا دل اور یہ درد کی یہ اللہ کی محبت سے بھرا ہوا دل نہ لے گئے تو کیا لے گئے؟ یہ زمین کے نیچے جو جنازہ اترے گا تو فیکٹری، بینک بیلنس بھی، بچے، کاروبار سب زمین کے اوپر رہیں گے. وہی مبارک جان ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا، تعلق، نسبت اور وہ محبت لے کے جائیں. اسی کے لیے یہ مختصر سی زندگی ہے. اور یہ منکرات اس کے اندر گناہ، منکرات بعض لوگ نہ سمجھے، یہ منکرات یہ حجاب ہیں. یہ حجاب ہے اللہ تعالیٰ کی محبت، تعلق اور اللہ تعالیٰ کی نسبت حاصل کرنے میں. اور تقوی کے منافی ہیں، مخالف ہیں، ضد ہیں. تقوی ہے گناہ کو چھوڑنا، اور تقوی کے ضد کیا ہوا؟ گناہ کرنا. اور تقوی ہے بنیاد ولایت کی اور اللہ کی نسبت اور دوستی کی. لہذا جو ہے یہ زہر قاتل ہے. یہی اصل سبب ہے. آج اعمال، وجود اعمال کسی درجے ہیں، مدارس، مکاتب، تبلیغی مراکز، خانقاہیں، مساجد پہلے سے زیادہ ہے. مجمع بھی ظواہر دین پر ایک بڑا ہے. احتیاط کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. احتیاط کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. اسی لیے نہ تبدیلی آ رہی ہے، نہ وہ مسلمانوں کے اندر وہ تنزلی روز بروز نہ ترقی ہو رہی ہے مسلمانوں کی، نہ غلبہ آ رہا. وجہ یہی ہے کہ ایک کام تو ہو رہا ہے، وہ بھی جیسا ہو رہا ہے اللہ کا شکر ہے، اخلاص اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. لیکن ایک کام ہو رہا ہے ظواہر دین پر جسے معروفات کہتے ہیں. حضرت شاہ اردوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہی مثال جو ہے زبردست سکھائے کہ وہی نیک اعمال سے، حضرت شاہ اردوی کہ نیک اعمال سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ٹرک آ گیا. آپ نے روزہ رکھا، نماز پڑھی، تلاوت کی، ان ایام میں بھی جو اعمال کیے معروفات، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ٹرک آ گیا. اور فرمایا کہ گناہ، بد نظری، موبائل پر بدماشی، غیبت، جھوٹ اور جتنے سودی کاروبار اور رشوت جس کا دور دورہ ہے اس وقت، اور کیا کچھ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے غضب کا ٹرک آ گیا. اور فرمایا کہ رحمت کا ٹرک
اور غضب کا ٹرک دونوں سامنے آ کر آمنے سامنے ہو گئے. اب گناہ چھوڑتے نہیں, نماز بھی نہیں چھوڑتے الحمدللہ, لیکن سود کا کاروبار یا رشوت بھی نہیں چھوڑتے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا, ایک سرکاری اہلکار جو ہے وہ کہتا میں رشوت کے پیسے کو ہاتھ نہیں لگاتا, رشوت لیتا ہوں لیکن رشوت ہاتھ نہیں لگاتا, لیتا نہیں. وہ جانماز کے نیچے اشارہ کرتا تو اس کے نیچے رکھ دیتا تھا. اب یہ بتائیے اس طریقے کے بہانے سے یہ کوئی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے, اس زمانے میں, لیکن اس زمانے میں بہت تھوڑے تھے. اب اتنے بہت, اب رشوت نہ لینے والے بہت تھوڑے. اس زمانے میں اتنا زیادہ رشوت کا دور دورہ ہے کہ اس کا عیب اور اس کا خوف اور اس کا احساس ہی ختم ہو گیا. بالکل اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. پہلے ایک ڈر اور خوف تھا, وہ بھی ختم ہو گیا. تو فرمایا کہ اللہ کی رحمت کا ٹرک آ گیا نیک اعمال سے, اور گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے غضب کا ٹرک آ گیا. اب دونوں آمنے سامنے آ گئے. نیکی کرنا بھی نہیں چھوڑے, نماز الحمدللہ, لیکن گناہ بھی نہیں چھوڑے. موبائل پر کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کے ساتھ اور کیا کچھ ہو رہا ہے, نظر بازی میں اور کچھ بھی. تو بہرحال اب یہ غضب کا ٹرک بھی آ گیا. حضرت فرماتے تھے دونوں آمنے سامنے, سائڈ دیتا نہیں. غضب کا ٹرک یعنی گناہ چھوڑ کر توبہ کر لے, اور توبہ کر کر گناہ چھوڑ دے, تو اب یہ غضب کا ٹرک ہٹ جائے گا تو رحمت پھر داخل ہو جائے گی, تو پھر اطمینان کامل اور عافیت اور سلامتی بھی نصیب ہو جائے گی. لیکن یہ چھوڑتا ہی نہیں, یہ غضب کا ٹرک بھی نہیں چھوڑتا ہے, اس لیے کہ یہ عادت ہے خبیثہ, یہ بھی نہیں باز آ رہا. تو لہذا وہ اثر نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کو کسی نے لکھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے حرف تنبیہ سے بتایا کہ دلوں کا چین اور سکون اللہ ہی کی یاد سے. آپ کے بتائے ہوئے معمولات پر اور ذکر پر, تسبیحات پر عمل کر رہا ہوں, ذکر کر رہا ہوں, لیکن اطمینان کامل حاصل نہیں. جبکہ اعلان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ دلوں کا چین اور سکون اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے, اور مجھے اطمینان کامل نہیں, کچھ نہ کچھ تشویش اور وہ رہتا ہے. تو حکیم الامت تھے. فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے آپ کا ذکر جو ہے ذکر کامل نہیں معلوم ہوتا ہے, ذکر ناقص ہے. کیا مطلب؟ آپ ذکر کے ساتھ پرہیز نہیں کرتے, یعنی گناہ بھی نہیں چھوڑ رہے, ذکر کے ساتھ احتیاط بھی نہیں کر رہے. غیبت, جھوٹ, بد نظری, جو بھی مطلق جو بھی عمل ہو رہا ہے منکرات, تو فرمائے اسی لیے اس کی وجہ سے ذکر ناقص ہو گیا. اگر تم ذکر کامل کرو گے تو تمہیں اطمینان ناقص ملا ہے, تم ذکر کامل کرو گے تو تمہیں اطمینان کامل نصیب ہوگا. لہذا آج یہی عمل ہے کہ ہم کرتے تو ہیں عمل, لیکن زہر بھی کھاتے ہیں, احتیاط نہیں کرتے. ایک اللہ تعالیٰ حکیم اللہ نے فرمایا جو بات رہ گئی, اور ایک نسخہ حضرت والا نے فرمایا دعا کا. فرمایا 2 رکعت پڑھ کر یا خلوت میں اللہ تعالیٰ سے مانگ کر تو دیکھو, بس اتنی سی بات ہو کہ آپ کے مانگنے میں اخلاص ہو, چور نہ ہو, نفس کا چولٹا پن نہ ہو, آپ صدق دل سے اللہ کو چاہتے ہو اور گناہ چھوڑنا چاہتے ہو. تو حضرت فرماتے تھے کہ تم مانگ کر دیکھو, اگر تمہاری طلب واقعی صادق ہے اور مانگتے رہو گے تو انشاءاللہ تعالی وہ مولا ایسی مدد فرمائیں گے, ایسی غیب سے مدد فرمائیں گے, تم گناہ کرنا چاہو گے پھر بھی نہیں کر سکو گے, کیونکہ ساری دنیا کے ایک ذرے پر اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے. حضرت فرماتے تھے رومانٹک دنیا میں کشش ہے, حسینوں میں کشش ہے, لیکن اس کے خالق اللہ ہے, تو اللہ کے کھینچے ہوئے کو وہ کھینچ سکتا ہے, وہ اپنی طرف کھینچ لیں گے. سمجھ میں آیا؟ جیسے حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ, کہ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ اس درجے شراب پیتے تھے کہ اگر شراب نہ پیے تو شب کے اندر ان کا معمول تھا شراب نہ پیے تو نیند نہ آئے,
جیسے بعض لوگوں کو جوا کھیلنے کی عادت ہے، جب تک رات جوا نہ کھیلے نیند نہیں آئے، یہ مشہور ہے، عادی بن جاتے ہیں، یہ عادت ہے خبیثہ. تو حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ اتنی شراب کے عادی ہو گئے کہ شراب نہ پیے تو شب میں نیند نہ آئے. تو روزانہ بغداد کے رئیس زادوں کے ساتھ ہم پیالہ ہوتے تھے اور ظاہر نشست ہوتی تھی، جام بھی ہوتا تھا اور مینا بھی. جام کہتے ہیں شراب کو اور مینا کہتے ہیں اس بوتل کو جس میں جام رکھا جاتا ہے. مینا، جام و مینا کا لغت بھی معلوم ہو جائے نا کہ مینا اس بوتل کو کہتے ہیں. لہذا جو ہے حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے والد کے واعظ میں تجلیات جذب میں یہ واقعہ ہے، اتنے عادی ہو گئے کہ روزانہ عادت بن گئی، نہ پیے تو نیند نہ آئے اور شب نہ گزرے. اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا نام مبارک ایسی جگہ تھا جہاں گندگی تھی، نشے میں جا رہے ہیں، دیکھا، اٹھایا، صاف کیا، خوشبو لگا کر طاق پر رکھ دیا. سوئے خواب میں دیکھتے ہیں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بشر تمہاری یہ ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی. گو تم غضب میں تھے، نشے میں تھے، ام الخبائی شراب، لیکن تمہاری یہ ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا دوست بنانے کا فیصلہ فرما لیا. بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، دنیا کے بادشاہ کسی کی ادا پر کیا کچھ دے دیتے ہیں. ہماری آپ کی کوئی نیکی ان کو پسند آ جائے اور وہ راضی ہو جائے تو کیا کچھ دے دیں گے. وہ ساری دنیاؤں کو بادشاہت کی بھیک دینے والے وہ بادشاہوں کے بادشاہ. حضرت فرماتے تھے میاں کوئی بھی نیکی کا عمل موقع ملے چھوڑو مت، ہو سکتا ہے یہی ادا اللہ کو پسند آ جائے اور نجات کا ذریعہ بن جائے. اللہ اللہ ہے. ظاہر ہے یہ تو بھیک منگے بادشاہوں کو بادشاہت سکھانے والے، بادشاہت کی بھیک دینے والے، تو اللہ تعالیٰ جو سارے عالم کے بادشاہ ہیں، آپ کی کوئی ادا، کوئی نیکی، کوئی خیر خواہی اللہ کے یہاں پسند آ گئے تو انشاءاللہ کیا کچھ دیں گے. وہ دنیا کے بادشاہ کیا بیچتے ہیں. اب بہرحال حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں یہ بتلایا گیا. اب دوسرے دن شب میں عادت تھی، پہنچے وہاں، سارے وہ ہم پیالہ موجود، وہ نشست، جام بھی ہے، مینا بھی ہے، لیکن ایک طاقت ہے جو ایک ایک ذرے پر کنٹرول رکھتی ہے. وہ دل کو بدل دیتی ہے، وہ نصیب بدل دیتی ہے، وہ مزاج بدل دیتی ہے. وہ ایسی قدرت والی ہے کہ پتھر کو ہیرا بنا دیتی ہے. اور زبردست قدرت والے ہیں اللہ تعالیٰ. فیصلہ اوپر سے ہو گیا کہ اب ہمارے دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، ہم تمہارے، تم ہمارے ہو چکے. اب یہ ہمارا ہے، اب اس کو غیر کا ہونے نہیں دینا. اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا، اب کیسے غیر کا ہو سکتے ہیں. لہذا یہ دعا اتنا اثر کرتی ہے، یہ نیکی. اب بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے، ساتھی موجود ہیں، جام بھی موجود ہے، سب موجود ہیں، لیکن ہمت نہیں ہو رہی، وہ طاقت ہی نہیں ہو کہ پیالہ اٹھائیں اور پیئیں. وہ طبیعت میں نہیں، طبیعت بدل دیتے ہیں، مزاج بدل دیتے ہیں. وہ مزاج فاسقانہ کو مزاج دوستانہ سے تبدیل کر دیتے، وہ دل بھی بدل دیتے ہیں، دل کو دھو بھی دیتے ہیں. وہ تو قدرت والے ہیں زبردست. تو اسی لیے ان سے رجوع کر کر مانگ کرتا ہوں اس مالک سے. تو بہرحال ایک دن ہوا، 2 دن، 3 دن، ارے وہ سمجھ گئے کہ اب اس مجلس کا میں نہیں رہا، اب یہ میرے کام کی نہیں ہے. اور اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ولایت کا مقام عطا فرمایا. حضرت ہمارے فرماتے ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، اور واقعی بشر حافظ رحمۃ اللہ بغداد کے بہت بڑے اولیاء اللہ میں، کہاں جو شب نہ پیے تو شراب نہ پیے تو شب نہ گزرے، اور کہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بنانے کا فیصلہ فرما دیا اس درجے عادی ہونے کے باوجود.
جب فیصلہ ہو گیا اب ایسی چھوڑی، اتنے بڑے اولیاء اللہ بنے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر ہے امام احمد کوئی معمولی آدمی ہے، فقہ حنبلیہ کے بانی ہے، اور اتنی بڑی شخصیت معتزلہ کے سامنے جمع رہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے مسلک حنابلہ کے بانی ہیں، اتنے بڑے وقت کے امام، جب یہ حضرت بشر بحافی رحمۃ اللہ علیہ کو دور سے دیکھتے تو درس دے رہے ہوتے، طلبہ ہوتے، حضرت فرماتے ہیں وہ دیکھ کر اکراماً ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، درس کو موقوف کر کے کھڑے ہو جاتے۔ طلبہ نے ایک مرتبہ کہا حضرت آپ اتنے بڑے عالم، اور یہ عالم نہیں عامی آدمی ہے، آپ وقت کے امام ہیں اور محدث ہیں اور اتنے بڑے شیخ ہیں، اور یہ عام سے آدمی ہیں، آپ ان کے لیے اتنا اکرام کرتے ہیں کہ دور سے دیکھتے ہیں آپ ان کے لیے اکراماً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا میں کتاب کا علم جاننے والا ہوں اور یہ مولا کو جاننے والا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا تعلق اور نسبت اس درجے نصیب ہوئی ہے۔ تو حضرت کا ایک ہدایت یہ تھی کہ بھئی آدمی جو ہے صدق کے دل سے مانگ کر تو دیکھے، بعضوں کو جوانی برباد کرنے کا مرض ایسا لگا ہوا ہے، پختہ ہوا ہے، کا رجوع کرے اسباب کا اختیار کرنے کو، ہم بعضوں کو بد نظری کا ہے، بعضوں کو اور مرض ہیں، فرمایا دو دو رکعت پڑھ کر رجوع کر کر مانگ کر تو دیکھو، اگر آپ ہیں صادق اقرار محبت میں خود آپ طلب کر لیے جائیں گے دربار محبت میں۔ اور ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کون مع الصادقین کے اسی میں ہوا کہ بھئی یہ دل جو ہے فیلڈ ظاہر ہے، دل کے اندر دل بنتا ہے، اور دل کے اندر جس ایمان کا محور اور مرکز بھی دل ہی ہے، اور دل بنتا ہے تو سارے اعضام ٹھیک ٹھیک کام کرتے ہیں، اور دل بگڑتا ہے تو سارے اعضاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا کہ یہ گوشت کا لوتھڑا یہ ظالم اگر بگڑتا ہے تو سارے اعضاء میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور مولانا شاہ عبد الغنی صاحب بلبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر کی برکت سے غیر اللہ دل سے پاک ہو اور دل میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا نور آئے تو دل کے اندر جب ذکر اللہ اور غیر اللہ سے دل پاک ہو اور ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا نور دل میں آتا ہے تو اب دل کا کام کیا ہے؟ دل کا کام یہ، دل کیا کرتا ہے؟ خون کو قبض کرتا ہے یعنی سکشن کرتا ہے، اور خون کو بست کرتا ہے یعنی ڈیلیور کرتا ہے سارے جسم میں، قبض اور بست۔ بعض لوگ نہ سمجھے اس لیے انگریزی میں کہہ دیا قبض اور بست، یعنی خون لیتا ہے اور خون سپلائی کرتا ہے، یہ دل کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی ایسا کامل بنا دے، کیونکہ یہ ظالم ایسا ہے کہ اگر اس میں ڈاکٹری اعتبار سے بھی اگر کسی کا دل کا کوئی حصہ مر گیا، دنیا کے ڈاکٹر کے پاس کوئی اس کا علاج نہیں ہے، ایک دل کا اور ایک دماغ کا، یہ اگر حصہ بگڑ گیا مر گیا، وہ مالک نے ایسا دل بنایا ہے، ایسا دل بنایا ہے، یہ بنتا ہے تو کیا ہے، یعنی ڈاکٹروں کہاں تک پہنچ گئے، لیکن دل کا تھوڑا سا حصہ بھی مفلوج ہو گیا، بگڑ گیا، دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں بنا سکتا۔ عجیب۔ اسی طرح دماغ کا ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو سلامت رکھے، لہذا دل قبض بھی کرتا ہے بست بھی۔ تو فرمایا کہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ نے کہ جب ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا نور دل میں آتا ہے اور دل میں داخل ہوتا ہے تو یہ خون جو ہے دل میں آتا ہے، قبض ہوتا ہے، اور پھر اسی سے دل میں سے خون سپلائی ہو کر سارے جسم میں، تو اس کے اندر ذکر دوام کی برکت سے اور غیر اللہ کے دل پاک ہونے سے یہ نور دل میں ہے، تو اس خون کے ساتھ وہ ذکر کا نور بھی سارے جسم میں دوڑتا ہے، تو وہ آنکھوں میں، وہ بالوں میں، وہ ہاتھوں میں، چاروں طرف جو ہے وہ نور جو ہے ذکر کا وہ دوڑتا ہے، پھر اسی طرف دیکھتا ہے، اس نور کی برکت سے جہاں اللہ کا حکم ہے وہی کام کرتا ہے جو اللہ کا حکم ہے، ذکر کی دوام اور غیر اللہ سے دل پاک ہونے سے پھر سراپا نور ہی نور ہو جاتا ہے۔ عقلی اعتبار سے ہی فرمایا نا کہ نور یعنی دل میں ذکر اللہ سے نور پیدا ہوا اور یہ دل سے سپلائی ہو رہا ہے سارے جسم کے اندر، ایک ایک ذرے ذرے پر جسم کے خون سپلائی ہو رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ذکر کا نور بھی سپلائی ہو رہا ہے۔ اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کا جو ہے یہ تشریح ہو گئی
کہ وہ جسم کا لطفہ جو ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارے جسم کے اعضاء ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ دل جو ہے مختصر جلدی عرض کر دیتے ہیں کہ وہ یہ فیلڈ ہے. اگر یہ اس کی پہلے سے رکھوالی نہیں ہوئی, دیکھ بھال نہیں ہوئی, تو اس کے اندر حسد کے, کینہ کے, بغض کے, شہوت کے, نہ جانے تکبر کے کتنے کتنے جو ہے خطرناک موذی بگاڑ پیدا ہو گیا, روڑے آ گئے. تو فرمائے ایک ایک روڑے کو نکالو اور یہ جھاڑی دار جنگلی درخت کو اور یہ سانپ بچھوؤں کو مارو, خطرناک بھی ہے, دیر طلب بھی ہے. جیسے کسی زمین پہ ہو جائے تو کیا کرتے ہیں, پیٹرول ڈال کر آگ لگا دیتے ہیں تو جھاڑیاں جل جاتی ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے بچھو سانپ سب بھاگ جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. تو فرمایا اسی طریقے سے کسی اللہ والے سے تعلق کر کر اللہ کی محبت کا پیٹرول اپنے دل میں حاصل کر کر اللہ کی محبت کی آگ لگا دو. لہذا یہ سارے جتنے بھی رذائل ہیں وہ جل کر خاک ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کی محبت خش و خواہشات جلتے جا رہے ہیں, نکھرتا آ رہا ہے رنگ گلشن. یہ شارٹ کٹ ہے کہ اللہ کی محبت جب حاصل ہوگی, اس کا پیٹرول حاصل ہوگا, تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ خروڑے اور یہ جتنے بھی ہیں جھاڑیاں سب جلتی چلی جائیں گی. اور اللہ کی محبت جب کامل ہوتی جائے گی, بڑھتی جائے گی اور کمال درجے تک پہنچتی جائے گی, تو انشاءاللہ تعالی عمل کرنا آسان نہیں, مزیدار ہو جائے گا. ہو گیا وقت؟ اچھا, تو یہ ایک دل کا بنانا, اور واقعی یہ دل کا بنانا بہت ضروری ہے. اور دل کے بننے کے لیے ظاہر ہے کسی اہل دل یا ان کے سلسلے یا تعلق یا ان کے غلاموں سے تعلق کرنا, کچھ نہ پوچھو, دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے. دل بڑی مشکل سے بن پاتا, دل کا بننا. اور دل بن جائے تو کیا بات ہے. دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. دل بیاباں ہو گیا, عالم بیاباں ہو گیا. دل کا بننا اشد ضروری ہے. اور دل کے بگڑنے سے آدمی کے اخلاق, آدمی کی عادات, آدمی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کا بھی دل بنا دے, لیکن وہ قدرت والے ہیں اللہ تعالیٰ نے, چونکہ یہ ممکن ہے, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہ سکھاتے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ دعا سکھائی وضو کے بعد کہ ظاہری عادت تو ہم نے دھو لیے, جہاں تک ہمارا ہاتھ جاتا تھا وضو کے اندر جو فرض ہے, چہرہ دھونا, ہاتھ دھونا اور سر کا مسا اور ٹخنے تک پیر دھونا, 4 وضو کے فرائض جو ہے بہرحال, اور سنت پر اور مستحبات پر بھی عمل ہو گیا. تو ظاہری عمل تو ہم نے کر لیا, دھو لیے ظاہری, لیکن دل تک ہمارا ہاتھ جاتا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا دل تک آپ کا دست کرم جاتا ہے. ہم نے ظاہر دھو دیا, آپ اپنے فضل و کرم سے اپنا دست کرم بڑھا کر ہمارے دلوں کو گندگی سے دھو دیجئے, رضائل سے دھو پاک کر دیجئے. دل بن جائے گا تو انشاءاللہ تعالی پھر نیک اعمال دل کے اندر اللہ تعالی اپنے دست و کرم سے تمام رضائل کو پاک کر دیں. تو پھر کیا کہنا ہے, پھر اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اس کے بننے پر ظاہری اعمال بننا شروع ہوتے جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کے دل کو بھی بنا دے اور تمام گندگی سے. اور بس اب ایک شعر ذکر پہ ہے, وہ کامل الہبادی کا ہے, بس اس پر کیا کہ دوری میں حضوری کی لذت, دوری میں حضوری کی لذت ہونے لگی حاصل کیا کہیے. دوری میں حضوری کی لذت ہونے لگی حاصل کیا کہیے. ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں, وہ دل میں سمائے جاتے ہیں. تو لہذا دوام ذکر پہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دل کو بناتے ہیں اور اپنی نسبت عطا فرماتے. اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اور ذکر کی حقیقت کیا ہے, مثبت اور منفی دونوں ہے. یہ لائٹ جو چل رہی ہے نیگیٹو اور پازیٹو دونوں پر ہے, اسی لیے ذکر کی دونوں ہے. ایک چیز مثبت کیا ہے, یعنی پازیٹو باتیں تو مثبت نہ سمجھے تو پازیٹو ہے جن بات سے وہ راضی ہوتے ہیں اسے کر لیں معروفات. اور نیگیٹو کیا ہے,
منفی کیا ہے؟ جن بات سے وہ ناراض ہوتے ہیں ان سے بچ جائے. تو یہ دونوں عمل ہوں گے تو ذکر کامل ہوگا اور اس سے اللہ تعالیٰ کا نور دل میں پیدا ہوگا، ذکر کا نور.